نوجوان بچوں کی اور بچیوں کی شادی جلد از جلد کیوں کرنی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر بلوغ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، یعنی بچے بہت جلدی بالغ ہو رہے ہیں، اور ہماری سوچ سے زیادہ، یعنی جو ہم بزرگ حضرات ہیں اور پیرنٹس ہیں، ہماری سوچ سے زیادہ جلدی بچے بالغ ہو رہے ہیں اور گناہوں کے اندر پڑ رہے ہیں۔ جب بوڑھوں کے اندر اتنی خواہشات ہیں تو بچوں کے اندر آپ سمجھ لیں کتنی خواہشات ہوں گی۔ بوڑھوں کے اندر جو خواہشات ہیں سمجھ لیں کوارٹر ہوں گی، اور نوجوان بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر اتنی خواہشات ہیں کہ 3 گنا آپ اس پہ زیادہ کر لیں اور اضافہ کر لیں تو یہ جو ہے خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ماحول ایسا بنتا چلا جا رہا ہے اور مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایسے اسباب پیدا کریں اور ایسے حالات پیدا کریں اور بچوں کے اندر ایسی اسکلز پیدا کریں کہ بچے بعد میں آرام سے جلد از جلد شادی کر کے اپنے گھروں کو آباد کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس نکاح کا کوئی پیغام لے کر آتا ہے اور تم اس کی دینداری سے راضی ہو، کہ تم سمجھتے ہو کہ اچھا دیندار ہے، اور اسی طریقے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ خوش اخلاق ہے اور اچھے اخلاق والا ہے، تو پھر فوراً اس کے نکاح کا جو پیام ہے اس کو قبول کر لو۔ یہ حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن جو حدیث کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پوری طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس پیغام کو قبول کر لو، اور اگر تم نے اس پیغام کو قبول نہ کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کے اندر فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرپرستوں کو یہ ہدایت دی ہے، پیرنٹس کو یہ ہدایت دی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اچھا رشتہ آتا ہے تو اس انتظار میں مت رہنا کہ وہ جو ہے گورنمنٹ سروس والا ہو، اور اس انتظار میں مت رہنا کہ وہ بہت بڑے مال والا ہو، اور اس انتظار میں مت رہنا کہ وہ بڑے عہدے والا ہو اور باہر سے رشتہ آ جائے تو پھر ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے اور بچیوں کی شادی کریں گے۔ اگر تم ایسا کام کرو گے تو زمین کے اندر جو ہے فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ اور فتنہ فساد کیا ہے کہ بچے اور بچیاں آپ کے اولادیں وہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ اور یہ صرف کہنے کی حد تک بات نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بچے فارم ہاؤس جا رہے ہیں، وہاں پر کیا بدکاریاں کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا اندازہ کہ بچہ رات کو باہر جا رہا ہے اور 1:30 بجے گھر میں واپس آ رہا ہے، 2 بجے آ رہا ہے، 3 بجے آ رہا ہے، اور وہ کیا کر کے آ رہا ہے، کیا گل کھلا کے آ رہا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار صرف اور صرف والدین ہیں کہ وہ بچوں کے اندر ایسی اسکلز پیدا کریں، بچوں کو ہڈ حرام نہ بنائیں، بچوں کو شروع سے اس طریقے سے جو ہے ان کی تربیت کریں کہ ان کی شادی جلد جلد کر کے ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اور خود نوجوانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جماع کے لوازمات یعنی مہر، نان نفقہ وغیرہ اگر اٹھانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے تو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، اور جو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ پھر روزہ رکھے، کہ روزہ اس کے اندر جو ہیجان پیدا ہو رہا ہے اس کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اور روزہ اس کا علاج ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہشات کو دبا دیتا ہے۔ اور باقی رہا معاملہ کہ یہ فقراء ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ مالی طور سے آپ ان کی مالی مدد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جو ان میرڈ ہیں، یعنی جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، یا جو ہے جن کی شادیاں ہو چکی تھیں لیکن طلاق ہو چکی ہے، یا ان کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ بغیر نکاح کے ہیں، اور اسی طریقے سے تمہارے غلام اور باندیاں تمہاری اگر وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کی شادی کر دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنا عطا فرما دے گا۔ اور غنا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک غنا مال والا غنا ہوتا ہے اور ایک غنا دل والا غنا ہوتا ہے۔
اور یہ جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ارشاد فرمایا تبنگری بدل اس نہ بمال اور بزرگی بعقل اس نہ بسال، کہ جو تبنگری ہے، مالداری ہے، وہ مال کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ تبنگری اور مالداری جو ہے وہ انسان کے دل پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ انسان کا دل اگر بڑا ہے تو اگر غریب بھی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ غنا عطا فرما دیں گے، اور اگر اس کا دل چھوٹا ہے، جس طرح آج ہمارے بہت سارے لوگوں کے دل بالکل چڑیا کے مانند ہیں کہ وہ جو ہے خرچ کرنا نہیں چاہتے، تو وہ ان کے پاس اتنا مال ہوتے ہوئے بھی وہ بیکار ہے، اور وہ بیچارے وہ جو ہے دل کے اعتبار سے تو فقیر ہی ہیں، چاہے مال کے اعتبار سے وہ بہت بڑے مالدار ہیں۔ اور بزرگی بعقلس نہ بسال، اور انسان کو جو شرافت ملتی ہے اور عزت ملتی ہے، کرامت ملتی ہے، تو وہ عقل کی وجہ سے ہے، سال کی وجہ سے نہیں ہے، عمر کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اویئرنیس دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو شعور دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اسکل دے دے، اور ایسی اسکل جو آدمی حاصل کر لیتا ہے، وہ اویئرنیس اس کو اگر مل جاتی ہے، تو وہ نوجوان بھی اپنے عمر سے کئی گنا زیادہ لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور وہ جو ہے جو بزرگ حضرات ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور نوجوان ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔